بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کا نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یہ عمل کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری کر دیں گے۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں خود بھی ذی الحجہ کا کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب ذی الحج کا چاند نظر آئے اور میں یہ مبارک عمل کر لوں اور اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب ذی الحج کا چاند نظر آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر ہی رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل کا خاتمہ کرتا ہے اور مال و رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جو شخص بھی ذی الحج کے مہینے سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اور اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو جڑ سے ختم کروانا چاہتا ہے اور ہر مسئلے سے نجات چاہتا ہے، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی اس صورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یہ عمل کر لے اور اللہ تعالیٰ کو منا لے۔ یہ تصویر بہت ہی لاڈلی تصویر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیارے، یہ کلمات بہت ہی پیارے اور مبارک کلمات ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ذی الحج کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مفلس ہی رہے گا جو شخص ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی عمل نہیں کرے گا، کیونکہ ذی الحج کا چاند جب نظر آتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ذی الحج کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کے جس میں کبھی نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ذی الحج کے مہینے کا نیا چاند نظر آتے ہی یہ عمل ضرور کر لیں۔ یہ مبارک صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ ایک تسبیح کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھ لی جائے گی اور ایک تسبیح کا یہ عمل کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ 7 آسمانوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آپ نے جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، جب ذی الحج کے چاند کی آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں گے۔ چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر لیں، جیسے بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس عمل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر کر لیں یا پھر چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بھی ناکامی ہے، جو بھی حاجت ہے، جتنا بڑا مقصد ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی شخص ایک تسبیح کا یہ عمل کر لیتا ہے، وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اپنے پریشانیوں سے نجات کی نیت کر لیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے جادو، جنات، نظر بد اثرات کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی بندشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تکلیفیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص بھی یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی سورت فاتحہ کو نیا چاند دیکھ کر 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں، بیماریوں، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، نہایت دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اس طرح سے آپ کو عمل کی تاثیر نہیں حاصل ہوگی۔ جب آپ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، نہایت دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص وہ سورت ہے جو سب بزرگی، بڑائی اور عظمت کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین یاد رکھیے گا، 1 مرتبہ سورت اخلاص جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ جو شخص سورت اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی جو شخص بھی ان اعمال کو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ ذی الحج کی آمد اتنی خاص اور بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، کیونکہ ذی الحج کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ذی الحج کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دیں گے اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل اور کامل یقین اور بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا ہے وہ مقدر میں فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔